آج میں بہت خوش تھا کہ میری پسند کی شادی ہوئی تھی۔ میں نے انابیہ کو ایک شادی کی تقریب میں دیکھا تھا اور پہلی نظر میں ہی اس سے محبت کر بیٹھا۔ وہ اس قدر حسین تھی کہ میں نے فوراً اس کے گھر رشتہ بھیج دیا اور آگے سے ہاں ہو گئی، کیونکہ میری اچھی نوکری لگی تھی ابھی نئی نئی، اسی وجہ سے لڑکی والوں نے ہاں کر دی۔ 3 مہینے کے طویل انتظار کے بعد آج میرا انابیہ سے نکاح ہو چکا تھا۔ وہ رخصت ہو کر میرے گھر میں آ چکی تھی۔ 3 مہینے تک میں اس کی قربت کے خواب دیکھتا رہا۔ یہ 3 مہینے میرے لیے 3 صدیوں کے برابر تھے۔ جب سے میرا اس کے ساتھ رشتہ طے ہوا تھا، میری محبت میں دن بدن اضافہ ہوتا چلا گیا۔ وہ 22 سال کی بے حد حسین لڑکی تھی۔ میری عمر 25 سال تھی اور میں خود بھی بہت خوش شکل تھا۔ آج شادی میں سب نے ہمیں دیکھ کر چاند سورج کی جوڑی کا لقب دیا تھا۔ انابیہ میری والدہ کے دور کے رشتہ دار کی بیٹی تھی، اسی لیے میں نے انابیہ کے متعلق زیادہ چھان بین نہیں کروائی کہ اس کا کردار کیسا ہے، وہ کیسی لڑکی ہے۔ میں صرف اس کے حسن پر فریفتہ ہو گیا تھا، اور وہ میری والدہ کے رشتہ دار کی بیٹی تھی تو مجھے ضرورت ہی پیش نہیں آئی چھان بین کی، کیونکہ رشتہ داروں میں ان چیزوں کی ضرورت نہیں پڑتی ہے۔ جیسے ہی میں کمرے میں داخل ہوا تو میں نے دیکھا کہ انابیہ گھونگھٹ نکالے بیٹھی ہوئی تھی۔ کب سے میں یہ منظر دیکھنے کے لیے بے چین تھا۔ میں نے آہستہ آہستہ قدم اس کی طرف بڑھائے، اس کے سامنے آ کر بیٹھ گیا۔ میں نے محسوس کیا اس کے ہاتھ کانپ رہے تھے۔ یقیناً وہ گھبراہٹ کا شکار تھی۔ میرے چہرے پر نہ جانے کیوں مسکراہٹ آ گئی۔ شرماتی اور گھبراتی ہوئی دلہن مجھے بہت اچھی لگی تھی۔ میں نے اس کے لرزتے ہاتھوں کو اپنے ہاتھوں میں لیا۔ جیسے ہی میں نے اس کے ہاتھوں کو تھام لیا، اس نے فوراً سے اپنے ہاتھ پیچھے کھینچ لیے۔ مجھے اس کی اس حرکت پر بھی ہنسی آ گئی۔ میں سمجھ گیا تھا کہ وہ ایک بہت ہی شرمیلی سی لڑکی ہے۔ مجھے شرمیلی لڑکیاں اچھی لگتی تھیں، شاید اسی لیے مجھے انابیہ اچھی لگی تھی۔ میں نے اس سے کہا کہ تمہیں گھبرانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، میں تمہیں بہت پیار سے رکھوں گا، تم میری پہلی اور آخری محبت ہو۔ میں نے اس کا گھونگھٹ پلٹ دیا۔ وہ بے حد حسین لگ رہی تھی، ایسے لگ رہا تھا آسمان سے کوئی پری اتر کر میرے کمرے میں آ گئی ہے۔ میں اپنے آپ کو خوش قسمت سمجھ رہا تھا۔ میں نے اس کے حسن کی تعریفوں کے قصیدے پڑھنے شروع کر دیے، لیکن اس کے چہرے پر ذرہ برابر بھی مسکراہٹ نہیں آئی، تو میں تھوڑا سا پریشان ہو گیا، کیونکہ دلہن تو بہت خوش ہوتی ہے جب دلہا اس کی تعریف کرتا ہے۔ ٹھیک ہے، وہ بہت شرمیلی تھی، لیکن مسکرا تو سکتی تھی، مگر وہ تو بالکل ہی نہیں مسکرا رہی تھی۔ ایسے لگ رہا تھا کہ رو دے گی۔ میں نے اس کے قریب ہونے کی کوشش کی تو اس نے ایک دم سے پیٹ پکڑ لیا، کہنے لگی، مجھے پیٹ میں بہت درد ہو رہا ہے جو میری برداشت سے باہر ہے۔ اس کی بات سن کر میں پریشان ہو گیا۔ تھوڑی دیر پہلے میں بہت خوش ہو رہا تھا، اب اس کی اداؤں پر مجھے کوفت ہونے لگی۔ مجھے لگ رہا تھا کہ اسے کوئی درد نہیں ہے، وہ بہانہ بنا رہی ہے تاکہ میں اس کے قریب نہ جاؤں۔ میں نے اس سے کہا کہ ٹھیک ہے، میں تمہیں دوائی دے دیتا ہوں۔ میں کمرے سے باہر نکل گیا، سوچ رہا تھا کہ گھر والوں سے کیا کہوں کہ میری بیوی کے پیٹ میں درد ہے، اسی لیے اسے ٹیبلٹ چاہیے۔ یہ باتیں سوچتے ہوئے مجھے نہ جانے کیوں بہت عجیب محسوس ہو رہا تھا۔ سب گھر والے سو چکے تھے۔ لاؤنج میں اس وقت ہو کا عالم تھا۔ میں نے لاؤنج میں دوائی تلاش کرنی شروع کر دی، جو کہ مجھے مل بھی گئی۔ میں دوائی لے کر پلٹنے ہی لگا تھا کہ میرے کزن نے مجھے وہاں پر دیکھ لیا، جو کہ میرے ماموں کا بیٹا تھا۔ اس نے میرے کندھے پر ہاتھ رکھا، معنی خیز مسکراہٹ اپنے چہرے پر سجا کر بولا کہ سب ٹھیک تو ہے؟ میں نے کہا سب ٹھیک ہے، میری بیوی کی طبیعت کچھ ٹھیک نہیں ہے، اسی وجہ سے میں اس کے لیے دوائی لے کر جا رہا ہوں۔ تو آگے سے میرے کزن نے کہا کہ لڑکیاں تو شادی کی پہلی رات اس قسم کے بہانے کرتی ہی ہیں، خاص کر ایسی لڑکیاں جنہیں اپنا شوہر پسند نہیں ہوتا اور ان کی پسند کی شادی نہیں ہوتی، تو وہ بیماری کا بہانہ کر دیتی ہیں۔ یقیناً تمہاری بیوی بھی اسی وجہ سے بیماری کا بہانہ کر رہی ہے، شاید اسے تم میں کوئی دلچسپی نہیں ہے۔ اگر وہ شادی سے خوش ہوتی تو تمہیں اس وقت کمرے سے باہر نہ نکلنا پڑتا۔ میرے کزن کی باتوں نے تو میرے اندر جیسے آگ لگا دی تھی۔ مجھے بہت غصہ آیا تھا، لیکن میں شادی والے گھر کا ماحول خراب نہیں کرنا چاہتا تھا۔ تھوڑی دیر پہلے جو میں سوچ رہا تھا کہ شاید واقعی میری بیوی کو پیٹ میں درد ہوگا، لیکن اب اپنے کزن کی باتیں سن کر مجھے محسوس ہو رہا تھا کہ شاید وہ سچ بول رہا ہے۔ کیا واقعی انابیہ اس شادی سے خوش نہیں ہے؟
اگر وہ خوش نہیں تھی تو پھر اس نے شادی کے لیے حامی ہی کیوں بھری تھی؟ جہاں تک میرے علم میں تھا تو اس کے گھر والوں نے اس کی رضامندی سے یہ رشتہ طے کیا تھا۔ پھر مجھے احساس ہوا کہ میرے کزن نے شیطانی وسوسہ میرے اندر ڈال دیا ہے میری بیوی کے خلاف۔ لوگ اس طرح کی باتیں کرتے ہیں تاکہ میاں بیوی کا رشتہ خراب ہو جائے۔ مجھے یاد آیا کہ میرے ماموں کا یہ بیٹا جو مجھ سے اس قسم کی عجیب و غریب باتیں کر رہا تھا، اس کو خود شادی کا بہت شوق تھا اور اس کو کوئی لڑکی نہیں مل رہی تھی۔ شاید وہ میری شادی کو دیکھ کر حسد میں مبتلا ہو گیا تھا، اسی لیے اس نے اس قسم کی بات کی تاکہ میری خوشیاں غارت ہو جائیں۔ میں نے ان خیالوں کو جھٹک دیا اور اپنے کمرے کی جانب بڑھا۔ دیکھا تو انابیہ بہت زور سے اپنا پیٹ پکڑ کر بیٹھی ہے اور اس کی آنکھوں سے آنسو جا رہی ہیں۔ میں فوراً اس کے پاس گیا، اسے دوا دی اور پانی پلایا۔ میں نے اس سے کہا کہ وہ تھوڑا آرام کر لے۔ جیسی بھی تھی وہ میری بیوی تھی اور اس کا خیال رکھنا میری ذمہ داری تھی۔ آدھا گھنٹہ میں نے اس کے پیٹ درد کم ہونے کا انتظار کیا۔ اس دوران میں اس سے بات کرنا چاہتا تھا، لیکن وہ بالکل بھی بات کرنے کے موڈ میں نہیں تھی۔ ایسا محسوس ہو رہا تھا کہ اسے شدید تکلیف ہے اور وہ کچھ سننا نہیں چاہتی اور کچھ بولنا نہیں چاہتی۔ مایوس ہو کر میں نے موبائل پر گیم کھیلنا شروع کر دی۔ کافی دیر تک میں موبائل پر گیم کھیلتا رہا۔ پھر موبائل سے سر اٹھا کر دیکھا تو انابیہ سو چکی تھی۔ مجھے بہت زیادہ مایوسی ہوئی تھی۔ اس رات کے لیے تو میں نے بہت زیادہ سپنے سجائے تھے کہ مجھے میری محبت مل جائے گی، ہم ایک خوشگوار زندگی کا آغاز کریں گے، خوب ساری باتیں کریں گے، ایک دوسرے سے محبت کا اظہار کریں گے۔ لیکن میں نے تو کھل کر اپنی محبت کا اظہار تک نہ کیا تھا اور وہ سو گئی۔ مجھے نیند نہیں آ رہی تھی۔ میری محبت، اتنی حسین لڑکی جو کہ اب میری بیوی تھی، وہ میرے سامنے تھی۔ میں کیسے سو سکتا تھا؟ میں نے اس کا شانہ ہلا کر اسے جگانا چاہا تو وہ آدھی نیند میں تھی۔ اس نے صرف اتنا کہا کہ اسے بہت درد ہو رہا ہے، اسے سونا ہے۔ مایوس ہو کر میں بھی سو گیا، اور کیا کرتا۔ صبح جب میں اٹھا تو وہ نارمل تھی اور میں بھی نارمل تھا۔ شادی کی پہلی رات اس طرح سے گزارنے کا افسوس تو مجھے بہت تھا، لیکن میں نے کہا کہ ٹھیک ہے، بیچاری کی طبیعت ٹھیک نہیں تھی تو کوئی بات نہیں۔ صبح مجھے وہ ٹھیک لگی تو میں نے اس سے اپنی محبت کا کھل کر اظہار کیا۔ اسے بتایا کہ میں کیسے پہلی نظر میں اس کا دیوانہ ہو گیا تھا اور اسی وقت اس سے شادی کا فیصلہ کر لیا تھا۔ میری باتیں سن کر وہ خوش ہو گئی۔ وہ حشاش بشاش لگ رہی تھی، مسکرا رہی تھی، شرما رہی تھی۔ اس کا یہ رویہ دیکھ کر مجھے بہت خوشی ہوئی اور مجھے سمجھ آ گیا تھا کہ رات میں واقعی اس کی طبیعت ٹھیک نہیں تھی۔ لیکن جیسے ہی میں اس کے قریب ہونے لگا تو اس نے پھر سے اپنا پیٹ پکڑ لیا، کہا کہ مجھے درد شروع ہو چکا ہے۔ اس کی یہ بات سن کر مجھے عجیب سا محسوس ہوا۔ ابھی تھوڑی دیر پہلے تک تو وہ بالکل ٹھیک تھی، اسے اچانک سے کیسے درد شروع ہو سکتا تھا؟ میں اسے ڈاکٹر کے پاس بھی نہیں لے کر جا سکتا تھا۔ لوگ کیا سوچیں گے کہ شادی کے پہلے ہی دن بیوی کو ڈاکٹر کے پاس کیوں لے کر آیا ہے؟ ہمارے یہاں اس قسم کی باتوں کو بہت معیوب سمجھا جاتا تھا کہ شادی کی پہلی صبح ہی بیوی کو کسی حکیم یا ڈاکٹر کے پاس لے کر جایا جائے۔ ان باتوں کو لوگ غلط رنگ دے دیتے تھے۔ میں جانتا تھا کہ اس کو تکلیف ہے، لیکن اگر میں اس کو لے کر گیا ڈاکٹر کے پاس تو لوگ چہمگوئیاں کرنا شروع کر دیں گے۔ ایک تو میرے خاندان کا ماحول ایسا تھا، لوگ حسد میں مبتلا تھے، میرے اپنے رشتہ دار حسد میں مبتلا تھے۔ میں نے شادی پر بہت پیسہ لگایا تھا اور بہت دھوم دھام سے شادی کی تھی۔ ہم لوگ کوئی اتنے زیادہ امیر نہیں تھے، لیکن اپنی حیثیت کے مطابق زیادہ خرچہ کیا تھا۔ خاندان کے باقی لوگ اتنا خرچہ نہیں کرتے تھے، کنجوسی کرتے تھے۔ ہمارے گرد حاسدین کا حالہ تھا۔ ایسی صورت میں اس سے اگر شادی کی پہلی ہی صبح میں ڈاکٹر کے پاس لے کر جاتا یا ڈاکٹر کو گھر لے کر آتا تو معاملہ کہاں سے کہاں پہنچ سکتا تھا، مجھے اس کا اندازہ تھا۔ میں نے اس سے کہا کہ تم آرام کرو۔ میں نے کمرے کی لائٹ آف کر دی اور باہر چلا آیا۔ سب گھر والوں نے اور دوسرے رشتہ داروں نے جو کہ شادی کے سلسلے میں میرے گھر پر ہی تھے اور ابھی تک پھیلے ہوئے تھے، انہوں نے میری اتری ہوئی شکل دیکھ کر بہت کچھ اندازے لگا لیے تھے۔ انہوں نے مجھ سے کچھ نہیں کہا تھا، لیکن ان کی نظریں مجھ سے بہت کچھ کہہ رہی تھیں۔ میں اپنی اداسی اور مایوسی کو دور کرنے کی بہت کوشش کر رہا تھا، اوپر سے بہت اداکاری کر رہا تھا کہ میں خوش ہوں، لیکن میرے دل کا حال شاید میری آنکھوں سے عیاں تھا۔
تھوڑی دیر بعد میں واپس آیا تو دیکھا کہ میری بیوی بستر پر موجود نہیں ہے۔ واش روم سے پانی گرنے کی آواز آ رہی تھی، شاید وہ نہا رہی تھی۔ لیکن جب میری نظر بیڈ کی چادر پر گئی تو میرے اوسان خطا ہو گئے۔ ایسا منظر میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا۔ سفید رنگ کی چادر جس پر لال رنگ کے دھبے لگے ہوئے تھے مجھے کچھ اور ہی کہانی سنا رہی تھی۔ یہ سب کیا ہو رہا تھا مجھے معلوم نہیں تھا۔ تھوڑی دیر بعد میری بیوی واش روم سے نہا کر نکلی تو میرا تو غصے سے برا حال تھا۔ میں نے اس سے ان دھبوں کے متعلق سوال کیا تو وہ پریشان ہو گئی۔ ایسا محسوس ہو رہا تھا کہ اس نے خود یہ دھبے نوٹس نہیں کیے تھے اور نہانے چلی گئی تھی۔ وہ ہکا بکا ہو کر چادر کو دیکھنے لگی اور میرا غصے سے برا حال تھا۔ میں نے اس سے بہت سوال کیا لیکن اس نے مجھے کوئی جواب نہیں دیا۔ تو میں نے کہا کہ مجھے جلدی جواب چاہیے، یہ سب کیا ہے، ورنہ میں ابھی اسی وقت تمہیں طلاق دے دوں گا۔ میری یہ دھمکی سن کر تو وہ اور زیادہ پریشان ہو گئی۔ میرے قریب آ کر میرے لبوں پر اپنا ہاتھ رکھ دیا، مجھ سے منت کرنے لگی کہ میں اسے طلاق نہ دوں۔ میں نے کہا تو پھر مجھے بتاؤ کہ ان دھبوں کی وجہ کیا ہے۔ اس نے مجھ سے کہا کہ آپ مجھے 3 مہینے کا وقت دے دیں، میں آپ کو سب کچھ بتا دوں گی، لیکن 3 مہینے سے پہلے میں یہ راز آپ کے سامنے نہیں کھول سکتی، ورنہ بہت کچھ برا ہو جائے گا۔ اس کی بات سن کر مجھے اس کی بات کا یقین نہیں آ رہا تھا۔ مجھے لگا وہ بلا وجہ بہانے بنا رہی ہے۔ میں نے اس سے کہا مجھے ابھی اسی وقت تمام سوالوں کا جواب چاہیے۔ تم نے رات بھی مجھے قریب نہیں آنے دیا، صبح بھی تمہارا رویہ میرے ساتھ اچھا نہیں تھا، اور اب یہ دھبے۔ میں نے تم سے محبت کی شادی کی تھی اور محبت میں اس قدر اندھا ہو گیا تھا کہ تمہارے متعلق کسی قسم کی چھان بین تک میں نے نہیں کروائی۔ لیکن اب نہ جانے کیوں مجھے تمہارا کردار مشکوک لگنے لگا ہے۔ مجھے لگ رہا ہے کہ میں نے تم سے شادی کر کے غلطی کی ہے۔ آخر ایسا بھی کیا راز ہے تمہارے پاس 2-3 مہینوں سے پہلے مجھے نہیں بتایا جا سکتا؟ میں غصے سے بول رہا تھا لیکن ہلکی آواز میں، تاکہ میری آواز کمرے سے باہر نہ جائے۔ اگر آواز کمرے سے باہر چلی جاتی تو اس میں میری ہی بدنامی ہوگی اور حاسدین خوش ہو جائیں گے کہ میری شادی کی شروعات ہی خراب ہو گئی ہے۔ میرے حالات جیسے بھی تھے لیکن میں اپنے حاسدین کو خوش نہیں کرنا چاہتا تھا۔ میں ان لوگوں میں سے تھا جو اپنا راز دوسروں کو مر کر بھی نہیں بتاتے، خاص کر ان کو جو ہماری خوشیوں کے دشمن ہیں۔ میرا غصہ دیکھ کر انابیہ کافی پریشان ہو گئی۔ دیکھتے ہی دیکھتے وہ رونے لگی۔ کتار در کتار آنسو اس کی آنکھوں سے بہہ رہے تھے۔ اس کو روتا دیکھ کر میرے دل کو جھٹکا سا لگا۔ جو بھی تھا آخر کو وہ میری محبت تھی۔ اسے روتا ہوا دیکھ کر میں بھلا کیسے سکون میں رہ سکتا تھا؟ میں نے اسے رونا بند کرنے کو کہا، اسے بیڈ پر بٹھایا۔ کمرے کا دروازہ نیم کھلا تھا، اس بات سے ہم دونوں ہی انجان تھے۔ میں نے جب بیوی کو بیڈ پر بٹھایا تو روتے ہوئے میرے سامنے ہاتھ جوڑ کر کہنے لگی، منتیں کرنے لگی کہ پلیز یہ بات کسی کو مت بتانا، میرا یہ راز ہی رکھنا، میری عزت اب تمہارے ہاتھ میں ہے، پلیز میری بات کو سمجھو، کوئی بھی غلط قدم اٹھا کر اپنی اور میری زندگی برباد مت کرو۔ وہ انہی باتوں سے صورتحال کو مزید پیچیدہ کر رہی تھی کہ تبھی مجھے اپنے عقب سے ایک آواز آئی، جسے سن کر میں سٹ پٹا کر پیچھے مڑا۔ میری بیوی بھی بوکھلا کر پیچھے سامنے دیکھنے لگی۔ اس نے جلدی سے اپنا چہرہ آنسوؤں سے صاف کیا۔ دروازے کے بیچوں بیچ میرا وہی کزن کھڑا تھا اور مشکوک نظروں سے ہم دونوں کو دیکھ رہا تھا۔ تبھی وہ غصے سے آگے بڑھا اور بولا کہ کیا ہوا ہے انابیہ، تم کیوں رو رہی ہو؟ کیا راشد نے تمہیں کچھ کہا ہے؟ مجھے بتاؤ، میں ابھی کے ابھی جا کر سب کو بتاتا ہوں۔ اپنے کزن کا یہ لہجہ دیکھ کر میں بوکھلا کر اس کو دیکھنے لگا۔ میری بیوی یک ٹک مجھے دیکھنے لگی اور نظریں جھکا گئی۔ میں نے فوراً بات سنبھالتے ہوئے کہا کہ ایسی کوئی بات نہیں ہے، دراصل تمہاری بابی کو اپنے گھر والے یاد آ رہے تھے، اسی لیے رو رہی تھی، مگر میں نے سمجھا دیا ہے، اب وہ ٹھیک ہے۔ مجھے اس پل اپنے کزن پر شدید غصہ آیا تھا۔ آخر وہ ہوتا کون ہے میری بیوی سے اتنی اپنائیت سے بات کرنے والا؟ ایسے لگ رہا تھا جیسے وہ میری بیوی سے پہلی بار نہیں مل رہا، اور میری بیوی جو اس سے بات کر کے ایسے کھل اٹھی گویا اسے مجھ سے کوئی خوف ہی نہ رہا ہو۔ میں بمشکل ضبط کر کے رہ گیا۔
میرا جی ولیمے کی رسم سے اچاٹ ہو چکا تھا۔ میرا وہ کزن نہ جانے کیوں کچھ عجیب سا لگنے لگا تھا۔ وہ بار بار میری بیوی کو بہانے بہانے سے دیکھتا اور میری بیوی بھی اس کے ہنسی مزاح پر بھرپور مزاح میں جواب دے رہی تھی، مگر اس کے باوجود میں بمشکل مسکراتا رہا۔ مجھے خاندان والوں میں باتیں نہیں بنوانی تھی۔ شادی کے فنکشن ختم ہونے کے بعد سبھی رشتہ دار گھر جا رہے تھے۔ انابیہ سب سے مل کر کمرے میں جا چکی تھی۔ تبھی میری خالہ جو کہ معذور تھیں، انہوں نے انابیہ کو باہر بلوانے کا کہا۔ میں بطور شوہر خود ہی اس کو لینے کے لیے جب کمرے میں گیا تو ادھ کھلے دروازے سے وہ منظر دیکھ کر میرے قدم وہیں منجمد ہو گئے۔ میرے کمرے میں میرا چھوٹا بھائی کھڑا تھا جو میری بیوی کے بالوں میں ہاتھ پھیر رہا تھا۔ میں سکتے کی کیفیت میں چلا گیا۔ میری محبت، میری بیوی میرے بھائی کے ساتھ اتنے قریب کھڑی تھی۔ تبھی میرا عکس آئینے میں دیکھ کر میرا بھائی سیدھا ہوا، بولا کہ آئیں بھائی۔ دراصل بھابھی کے بالوں میں سیفٹی پن پھنس گئی تھی، بس وہی نکالنے میں ان کی ہیلپ کر رہا تھا۔ وہ گڑبڑا گیا تھا، یہ صاف ظاہر تھا۔ میرے ذہن کو کئی سوچوں نے شکنجے میں لے لیا۔ میرا دل چاہا میں چیخ چیخ کر رونا شروع کر دوں۔ میری بیوی میرے علاوہ ہر ایک سے ہنسی خوشی بات کر رہی تھی۔ آخر مجھ میں کیا کمی تھی؟ ایک بار پھر بستر پر لگے داغ میری نظروں کے سامنے آ گئے۔ میرے جانے کے بعد کون آیا تھا میرے کمرے میں؟ کیا میری بیوی کا کردار اتنا ہی گرا ہوا تھا؟ میں معاوف ذہن کے ساتھ باہر تو آ گیا، سب سے مل بھی لیا۔ میرے ماموں کی فیملی جانے ہی والی تھی کہ تبھی میرا کزن جاتے جاتے رکا اور فوراً کچھ یاد کرتے ہوئے بولا، میری گھڑی پتہ نہیں میں نے کہاں رکھ دی، مجھے یاد نہیں آ رہا۔ تبھی اسی پل میری بیوی فوراً بولی کہ وہ ہمارے کمرے میں پڑی ہے، سائڈ ٹیبل پر۔ وہاں وہی دونوں موجود تھے، باقی سب صحن میں جا چکے تھے، اور میں جو انابیہ کو باہر لے جانے کے لیے پلٹا تھا، اس کی بات پر میں ٹھٹک کر رہ گیا۔ پہلے بھائی اور پھر کزن، آخر کون تھا جس نے میرے حق پر ڈاکہ ڈالا تھا؟ میرا دل کئی ٹکڑوں میں تقسیم ہو چکا تھا۔ مجھے ہر شے سے نفرت محسوس ہو رہی تھی۔ اتنی چاہت سے میں نے شادی کی تھی، اور شادی کے 2 دن میں ہی میری بیوی نے مجھے میری ہی نظروں میں گرا دیا تھا۔ شکل سے اتنی معصوم اور بھولی بھالی لگنے والی انابیہ اندر سے اتنی بری تھی، میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا۔ مگر اس سے بڑھ کر بھی گلہ مجھے میرے کزن اور میرے بھائی سے تھا۔ میں جانتا تھا کہ میرا بھائی شروع سے ہی کن عادات کا مالک ہے۔ وہ 1 مہینے میں 3-4 لڑکیوں سے تعلق بنا کر چھوڑ دیتا ہے۔ وقت گزاری اس کا مشغلہ تھا، مگر مجھے بالکل بھی اندازہ نہ تھا کہ وہ گھر کے اندر اپنی ہی بھابھی کے ساتھ ایسا کچھ کر سکتا ہے۔ مگر میرے شک کے زمرے میں میرا کزن ایان بھی تھا۔ آخر اس کی گھڑی میرے کمرے میں کیا کر رہی تھی؟ میں فوراً سے اپنے کمرے میں گیا، بائک کی چابی لی اور گھر سے باہر نکل آیا۔ میں اکیلا رہنا چاہتا تھا۔ میرے سارے خواب چکنا چور ہو چکے تھے۔ نہ جانے کب رات ہو گئی، مجھے پتہ ہی نہ چلا۔ موبائل پر امی اور ابو کی بار بار کالز آ رہی تھیں۔ آخر میں انہیں کیا بتاتا کہ ان کی نئی نویلی بہو کن چکروں میں پڑ چکی ہے۔ میں نے کچھ بہانہ بنایا اور تھوڑی ہی دیر میں گھر واپس پہنچا۔ میں ان مردوں میں سے نہیں تھا جو عورت پر ظلم کر کے یا اپنی مردانگی سے اسے رنج تکلیف دے کر اپنی بے عزتی کا بدلہ پورا کروں۔ میں جو ہی گھر آیا تو امی نے مجھے کافی ڈانٹا کہ نئی نویلی دلہن کو چھوڑ کر کہاں چلے گئے تھے، یہ اور وہ۔ میں نے کچھ بہانہ بنایا۔ گھر والے سب کھانا کھا چکے تھے اور میری بھوک تو ویسے ہی مٹ چکی تھی، اس لیے کہا کہ میں باہر سے کھانا کھا کر آیا ہوں۔ اب میرا رخ اپنے کمرے کی جانب تھا۔ آج مجھے ہر حال میں اپنی بیوی سے 2 ٹوک بات کرنی تھی۔ آخر اس نے مجھے دھوکہ کیوں دیا تھا؟ میں جب کمرے میں داخل ہوا تو کمرے میں اندھیرا تھا۔ میں نے لائٹ آن کی تو سامنے بیڈ پر بیوی کمبل میں خود کو پوری طرح چھپائے سو رہی تھی۔ مجھے بے انتہا غصہ آیا۔ میں نے آج ہر حال میں بیوی سے ہر بات کلیئر کرنی تھی۔ میں نے جو ہی کمبل ہٹایا تو کچھ پل کے لیے میں رک سا گیا۔ سامنے بستر پر انابیہ تو کہیں بھی موجود نہ تھی، بلکہ وہاں تو تکیوں کو ٹھیک سے یوں رکھا گیا تھا جیسے کوئی سو رہا ہو۔ اگر میری بیوی وہاں نہیں تھی تو پھر کہاں تھی؟ میری غیرت کو وہ بار بار للکار رہی تھی۔ نہ جانے کیوں مگر میرے قدم خود بخود میرے بھائی کے کمرے کی جانب بڑھنے لگے۔
میں ابھی اس کے کمرے سے دور ہی تھا کہ مجھے باتوں کی کچھ آوازیں آئیں۔ وہ نسوانی آواز بلا شبہ میری بیوی کی تھی جو کسی سے بات کر رہی تھی۔ وہ آواز گیلری سے آ رہی تھی۔ میں نے بغیر چاپ پیدا کیے جب کھڑکی کے پاس کھڑے ہو کر سنا تو جو الفاظ میری سماعتوں سے ٹکرائے انہوں نے مجھے مزید کرب اور طیش میں مبتلا کر دیا۔ میری بیوی شاید فون پر بات کر رہی تھی کہ راشد کو پتہ تو نہیں چلے گا، تمہیں تو پتہ ہے کوئی بھی شوہر یہ سب برداشت نہیں کر سکتا، اگر یہ راز کھل گیا تو میری جان پر بن آئے گی۔ کل رات بھی بڑی مشکل سے بہانے بنا کر میں نے انہیں خود سے دور رکھا، ورنہ اگر وہ جان جاتے تو شاید میں یہاں کھڑی نہ ہوتی۔ میری بیوی مزید بھی باتیں کر رہی تھی مگر میرے کانوں میں مزید سننے کی سکت نہ رہی۔ میری سانس مجھے رکتی محسوس ہوئی۔ کتنا بڑا دھوکہ دے گئی تھی انابیہ مجھے، میرا مذاق بنا کے رکھ دیا تھا۔ میں دھیرے دھیرے چلتا اپنے کمرے میں آ گیا۔ تبھی انابیہ کمرے میں داخل ہوئی، مجھے یوں بیٹھے دیکھ کر ٹھٹک گئی۔ میں نے بغیر وقت ضائع کیے اس سے پوچھا کہ آخر کیوں؟ اس نے مجھ سے شادی کے لیے رضامندی کیوں ظاہر کی جب وہ کسی اور کو پسند کرتی تھی؟ میری بات پر اس کا چہرہ زرد پڑ گیا۔ وہ فوراً سے میرے قریب آ کر بیٹھ گئی، کہنے لگی کہ ایسا بالکل بھی نہیں ہے، میں صرف اور صرف آپ سے محبت کرتی ہوں، کسی اور کے بارے میں سوچ بھی نہیں سکتی۔ مجھے اس کا ہر ایک لفظ جھوٹ لگ رہا تھا۔ میں نے اس کا ہاتھ جھٹکا اور کہا کہ جھوٹ مت بولو، اگر ایسا ہے تو پھر مجھ سے دور جانے کے بہانے کیوں ڈھونڈتی رہتی ہو؟ اور وہ داغ، میں ان کا کیا مطلب سمجھوں انابیہ؟ میری باتوں پر وہ ایک بار پھر خاموش ہو گئی۔ بولی کہ میں آپ کو سب کچھ بتاؤں گی مگر اس کے لیے آپ کو انتظار کرنا پڑے گا، پورے 3 ماہ تک۔ میں ضبط سے خاموش ہو گیا۔ میرے دماغ میں اب فون والی باتیں چل رہی تھیں، میرا کزن، میرا بھائی یا پھر کوئی اور، آخر کون تھا وہ جو میری بیوی کو مجھ سے دور رہنے کے مشورے دے رہا تھا؟ کوئی تو ایسا تھا جو میری بیوی کو بہت پہلے سے جانتا تھا، مگر کون؟ میں یہ سوچ سوچ کر اندر ہی اندر جلنے لگا۔ میری بیوی سو چکی تھی، اب میرا جاگنا بھی بے مقصد تھا۔ میں بھی خاموشی سے سو گیا۔ زندگی یوں ہی اپنی راہ پر گامزن رہی۔ میں اب واپس جاب پر جانے لگا۔ انابیہ سے میں زیادہ بات چیت نہیں کرتا تھا۔ گھر والوں کے سامنے میرا رویہ اس کے ساتھ خاصا اچھا تھا۔ میں ان لوگوں کو شک کا موقع نہیں دے سکتا تھا۔ وہی انابیہ میرے علاوہ سب سے اچھے سے بات کیا کرتی تھی، میرے ماں باپ کا، میرے بہن بھائیوں کا اچھے سے خیال رکھتی تھی، گھر کے کاموں میں مدد کرتی تھی۔ مگر جو ہی رات کو میرے ساتھ کمرے میں آتی تو فوراً کہتی مجھے ٹانگ میں درد ہے یا مجھے پیٹ میں درد ہے۔ اس کے انداز سے صاف ظاہر تھا کہ وہ جان بوجھ کر یہ سب مجھے خود سے دور رکھنے کے لیے کر رہی ہے۔ بند کمرے میں ہم دونوں ایک دوسرے کے لیے بالکل انجان تھے۔ ایک روز میں کسی کام سے جلدی جاب پر چلا گیا۔ گھر آتے ہوئے بھی مجھے رات کے 10 بج چکے تھے۔ جب میں واپس گھر پہنچا تو کمرہ خالی تھا۔ میں نے پورے گھر میں انابیہ کو ڈھونڈا مگر وہ کہیں نہیں تھی۔ تبھی آخر کار میں نے امی سے پوچھ لیا کہ انابیہ کہاں ہے، مجھے دکھائی نہیں دے رہی۔ میری بات پر امی نے گھوری سے نوازتے ہوئے مجھے کہا، اتنی جلدی بھول گئے؟ صبح خود ہی تو لے کر گئے تھے اسے اپنے ساتھ۔ میں نے امی کو اچنبھے سے دیکھا۔ اس بار حیران ہونے کی باری میری تھی۔ میں نے کہا، میں کب لے کر گیا انابیہ کو؟ میں تو آج جلدی گھر سے چلا گیا تھا۔ پھر بات سن کر امی چونکی، کہنے لگی کہ تم نے خود ہی تو چھوٹے بھائی کو کہا تھا کہ انابیہ کو باہر بھیجو، میں اسے میکے چھوڑ کر ساتھ ہی کام کے لیے چلا جاؤں گا۔ میں حیرانی سے امی کو دیکھنے لگا۔ امی کے چہرے پر بھی پریشانی در آئی، مگر جلد ہی موقع پر بات سنبھالتے ہوئے میں بولا کہ ہاں، میں نے ہی کہا تھا اور اسے میکے بھی چھوڑ دیا تھا۔ دراصل مجھے کام کی ٹینشن میں یاد ہی نہیں رہا۔ میری بات پر امی کو کچھ تسلی ہو گئی تھی۔ میں دل ہی دل میں جلتا کڑتا کمرے میں چلا گیا تو آخر میری بیوی میرے بھائی کے ساتھ نکلی تھی۔ مجھے شدید غصہ آیا۔ میں سوچ رہا تھا کہ میری نظر سامنے ٹیبل پر پڑی جہاں پر انابیہ کا موبائل رکھا تھا۔ مجھے اس دن کی کال یاد آئی۔ میں نے موبائل کھولا، کال ہسٹری چیک کرنے لگا۔ خوش قسمتی سے ہسٹری ڈیلیٹ نہیں ہوئی تھی۔ اس دن اور وقت کی کال پر جو نام مجھے دکھائی دیا اسے دیکھ کر مجھے جھٹکا لگا۔ وہاں پر تو پری لکھا تھا۔
परी अनाबिया की भांजी का नाम था। मुझे अभी भी शक हुआ। मैंने दानिस्ता तौर पर नंबर मिलाया। कुछ लम्हों बाद दूसरी जानिब से एक मर्दाना आवाज़ सुनाई दी। मुझे यूं महसूस हुआ गोया मेरी रूह किसी ने खींच ली हो। वो बार बार हेलो अनाबिया कहकर उसे पुकारता रहा। वो आवाज़ बिल्कुल गैर शनासा सी थी, ना मेरे भाई की थी और ना ही मेरे कज़न की। यह आवाज़ मुझे शदीद गुस्से में मुब्तला कर गई। तभी मेरे जहन में कई झमाके हुए। कहीं यह आवाज़ अनाबिया के बहनोई की तो नहीं थी। मेरी सोचें वहीं पर दम तोड़ गई। मैंने अनाबिया का मोबाइल वहीं ज़मीन पर पूरी कुव्वत से दे मारा। 5 मिनट बाद अनाबिया कमरे में दाखिल हुई। मोबाइल के टुकड़े और मुझे गुस्से में देखकर वो ठटकी। मुझे गुस्से में देखकर उसका रंग जर्द पड़ गया। कहने लगी, क्या हुआ है राशिद, आप गुस्से में क्यों लग रहे हैं? उसका इतना कहना था कि मैंने उसके गाल पर थप्पड़ मार दिया। वो ज़मीन पर जा गिरी। मैंने उससे इस्तफसार किया कि कौन है वो, बताओ, जिसको मिलने तुम आज गई थी। मेरी बात पर वो दीदे फाड़े मुझे देखने लगी। तभी अचानक से उसे उबकाइयाँ आने लगी। वो रोती हुई पेट पर हाथ रखे वॉशरूम में चली गई। उसकी ये हालत मुझे मज़ीद कुछ सोचने पर मजबूर कर चुकी थी। जब वो बाहर आई तो रो रही थी। उसका चेहरा जर्द पड़ चुका था। वो रोते हुए कहने लगी, मैं हाथ जोड़ती हूँ, प्लीज़ मुझ पर ऐसे घिनौने इल्ज़ाम मत लगाएं। मैंने कभी किसी के साथ ऐसा ताल्लुक़ नहीं बनाया और ना बनाऊंगी। आप मुझ पर एतबार करके तो देखें। इतना कहते कहते वो वहीं ज़मीन पर गिर कर बेहोश हो गई। मुझे उसकी इस हालत पर ज़रा भी तरस नहीं आ रहा था। मेरे दिमाग में उस वक्त आंधियाँ चल रही थीं। उसने मेरी अमानत में ख़यानत की थी और अब ये हालत मुझे मज़ीद परेशान कर रही थी। मेरे दिल में अब ये ख्याल आने लगा कि शायद वो किसी और के बच्चे की माँ बनने वाली है। तभी मेरा छोटा भाई कमरे में दाखिल हुआ। उसने अनाबिया को ज़मीन पर गिरा देखा। फ़ौरन से बौखला कर उसकी तरफ बढ़ा। मुझसे पूछने लगा कि भाभी को क्या हुआ है, आपने इनके साथ क्या किया है? मैंने भाई की इस हरकत पर उसे अनाबिया से दूर किया और एक थप्पड़ उसे रसीद किया। मैं उसे गुस्से में कहने लगा कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी बीवी को हाथ लगाने की? मैं कभी इतनी ऊंची आवाज़ में नहीं बोला था। मेरी आवाज़ सुनकर मेरी माँ दौड़ी दौड़ी उधर आई। अनाबिया को बेहोश देखकर वो मुझसे सवाल करने लगी, मगर मैं उनसे क्या कहता। कुछ देर बाद हम अनाबिया को अस्पताल ले गए। डॉक्टर ने उसका चेकअप शुरू किया। मेरी अम्मी काफ़ी परेशान लग रही थी। रात के 11 बज रहे थे। तभी अनाबिया की बड़ी बहन अपने शौहर के साथ अंदर वहाँ पर आई। उन्हें वहाँ देखकर मैं हक्का बक्का रह गया। आखिर उन्हें किसने बताया कि हम यहाँ हैं? अनाबिया के बहनोई को देखकर मेरी रगों में एक बार फिर खून की जगह गुस्सा गर्दिश करने लगा। मैं बहुत ज़ब्त के साथ बताने लगा कि वो बेहोश हो गई है। तभी बहनोई बोला कि कुछ देर पहले कॉल आई थी अनाबिया की, मगर वो कुछ बोली नहीं, इसीलिए हम उसकी खैरियत मालूम करने घर गए, मगर वहाँ से पता चला कि आप लोग उसे अस्पताल लाए हैं। कुछ देर बाद अनाबिया को होश आया। वो सबको यही बताने लगी कि चक्कर आने की वजह से वो गिर गई थी। मुझे उस पर शक था। मैंने डॉक्टर से अकेले में पूछा कि अनाबिया को क्या मसला है, जिस पर वो बौखला गई। बात को गोल मोल करके कहने लगी कि ब्लड प्रेशर लो होने की वजह से बेहोश हो गई हैं। आप उनके खाने पीने का अच्छे से ख्याल रखें, वो बेहतर हो जाएंगी। मैंने सारे रास्ते अनाबिया से कोई बात नहीं की। वो भी काफ़ी परेशान लग रही थी। मुझे सबसे ज़्यादा शक अपने भाई पर था। हो ना हो ये उसी का ही काम होगा। उसकी आदतों से मैं वाकिफ़ था। यकीनन उसने अनाबिया के साथ भी कोई चक्कर चलाया होगा, और अब जब वो यहाँ आ चुकी है तो दोनों को मज़ीद मौका मिल गया एक दूसरे के करीब आने का। ऐसे ही कई वसवसे मुझे मेरे भाई और बीवी से बदगुमान करने लगे। वक्त गुज़रता चला गया। 3 माह मुकम्मल होने वाले थे। मैं सोच चुका था जैसे ही 3 माह मुकम्मल हो गए मैं अनाबिया को तलाक दे दूंगा। ऐसी लड़की की मेरी ज़िंदगी में कोई जगह नहीं थी। एक दिन मैं काम से जल्दी घर वापस आ गया। घर में काफ़ी खामोशी थी। मैं अपने कमरे की जानिब जाने लगा तो मुझे कुछ सरगोशियों की आवाज़ सुनाई थी। मेरी बीवी से मेरा एतबार तो कब का उठ चुका था। दिल तो वो मेरा बहुत पहले तोड़ चुकी थी। अब कुछ बचा था तो वो थी मेरी गैरत। वो जब तक मेरे साथ मेरे निकाह में थी
میں اسے یہ سیاہ کرتوت نہیں کرنے دے سکتا تھا۔ اندر سے مجھے اس کے بولنے کی آواز آئی۔ وہ کہہ رہی تھی کہ پتہ نہیں کب یہ 3 ماہ پورے ہوں گے۔ آپ ہی میں راشد کو سب کچھ سچ سچ بتا سکوں گی۔ یقین مانیے مجھے بہت برا لگتا ہے انہیں یوں تکلیف میں دیکھ کر۔ وہ اپنی بہن سے بات کر رہی تھی، تبھی اس کی بہن بولی کہ چلو تم کل ڈاکٹر کے پاس جانا، شاید وہ اس بار تمہیں کچھ ایسا عمل بتا سکے جس سے راشد اور تمہارے بیچ دوریاں ختم ہو جائیں۔ ان دونوں کی یہ باتیں سن کر میں وہاں سے ہٹ گیا۔ انابیہ ڈاکٹر کے پاس جا رہی تھی کل، مگر کیوں؟ مجھے یہ جاننا تھا، اب ہر حال میں جاننا تھا۔ جو ہی صبح ہوئی میں کام کا بہانہ کر کے گھر سے جلدی نکل گیا۔ تبھی 9 بجے مجھے اپنی بیوی گھر سے نکلتی ہوئی نظر آئی۔ وہ ایک رکشے میں بیٹھ کر کہیں جا رہی تھی، میں بھی اس کا پیچھا کرنے لگا۔ تبھی کچھ دیر کے بعد وہ ایک گائناکالوجسٹ کے کلینک کے باہر رکی۔ میرا شک اب یقین میں بدلتا جا رہا تھا۔ نفرت کی ایک اور لہر میرے وجود میں پھیل گئی۔ وہ اندر چلی گئی۔ کچھ دیر بعد میں بھی اندر چلا گیا۔ مجھے وہ وہاں کہیں بھی سامنے نظر نہیں آئی۔ میں ریسیپشنسٹ سے اپنی بیوی کے نام سے پوچھنے لگا تو نرس کہنے لگی کہ آپ کی بیوی کی رپورٹس ہیں جو کہ کچھ دیر پہلے ہی آئی ہیں، آپ یہ اندر ڈاکٹر کے پاس لیتے ہوئے جائیں، آپ کی بیوی وہیں موجود ہے۔ مجھ میں ہمت نہیں بچی تھی کہ میں ان پیپرز کو کھول کر دیکھتا۔ میں ان رپورٹس کو بجائے اندر دینے کے انہیں لے کر کلینک سے باہر نکل آیا۔ میں وہاں سے سیدھا گھر پہنچا۔ اپنے کمرے میں آ کر میں رو پڑا۔ مجھے سچ میں بہت دکھ ہوا تھا۔ میری پہلی محبت، میری بیوی، مجھے اتنا بڑا دھوکہ دے گی میں نے کبھی نہیں سوچا تھا۔ کچھ دیر بعد زرد رنگت چہرے پر سجائے انابیہ کمرے میں داخل ہوئی۔ وہ آتے ہی بولی کہ آپ میری سچائی جان چکے ہیں۔ اس کے سوال پر میں بولا کہ ہاں، جان گیا ہوں میں۔ پھر وہ دوبارہ بولی کہ اب تو آپ کے سارے شک ختم ہو گئے ہوں گے نا، میری محبت پر یقین آ گیا ہوگا نا اب تو۔ میں حیران ہوا، بھلا کیسی محبت، کیسا یقین؟ میں مزید کچھ بولتا میری بیوی نے رپورٹس کھول کر میرے سامنے کی اور مجھے پڑھ کر سنایا۔ اس نے جو الفاظ اپنی زبان سے ادا کیے انہیں سن کر میرا وجود تھر تھر کانپنے لگا۔ میرا جی چاہا زمین پھٹے اور میں اس میں سما جاؤں۔ میری بیوی نے بتایا کہ مجھے ایک بیماری ہے جس کی وجہ سے میں اپنے شوہر کے قریب نہیں جا سکتی تھی۔ میری شادی جلد طے ہو گئی، اسی لیے میری ڈاکٹر نے مجھے 3 ماہ ادویات کھانے کی تاکید کی تھی۔ اگر میں 3 ماہ میں ڈاکٹر کی ہدایات پر عمل نہ کرتی تو شاید کبھی ماں نہ بن پاتی، اسی لیے میں نے آپ کو خود سے دور رکھا تھا۔ مگر آج دیکھیں، میری رپورٹس بالکل ٹھیک آئی ہیں، میں اب تندرست ہو چکی ہوں۔ بیوی کی یہ باتیں سن کر میں بے انتہا شرمندہ ہوا۔ وہ رپورٹس سچی تھی۔ میں وقت سے پہلے اور بغیر سچ جانے بہت کچھ غلط سوچ گیا تھا۔ میں شرمندہ تھا اور اپنی بیوی سے معافی مانگنے لگا۔ انابیہ نے مجھے فوراً سے معاف کر دیا۔ اس پل مجھے اس پر بے حد پیار آیا تھا اور اپنی سوچ پر شرم محسوس ہوئی تھی۔ زندگی میں ایسے کئی لمحات آتے ہیں جن میں ہم صرف غلط فہمی کی بنیاد پر اپنی زندگی برباد کر دیتے ہیں۔ وہیں پر تھوڑی سی سمجھ بوجھ اور عقل کا استعمال کر لیا جائے تو ہماری زندگی میں کئی مسائل آنا ہی ختم ہو جائے۔